اجوا کھجوروں کی سردار کیسے بنی؟ ایک حبشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو لنگراہٹ نمایاں نظر آتی تھی، بولتا تو زبان میں لکنت، غلام ابن غلام، ایک باغ کے جھار جھنکار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھیں اور ذائقہ میں بھی باقی کھجوروں سے مختلف، جبکہ رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا سا۔ جھولی میں آئیں۔ کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں، مگر کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثناء میں ایک آواز آئی، اے حبشی، یہ کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے۔ دل کے آبگینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک حبشی غلام تھے، کھجوریں جھولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کو عزت بخشی، وہ جس کا نام غم زدہ دلوں کی تسکین ہے۔ جی ہاں، وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دو جہانوں کا سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جھولی کھول کر سب ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگو، یہ کھجور اجوا ہے، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگو، یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا، بلکہ فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھار جھنکار تھی اور پریشان بیٹھا تھا، اب رحمت للعالمین نبی آخر الزمان رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور پیچھے بھاگتے کہ ہمیں اور اجوا کھجور دو اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جھار جھنکار سمجھ رہی تھی، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں آ کر اور مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔